اس کبھی حرکت کی بھرپور مذمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ نہ صرف مجرموں کے خلاف بھرپور تادیبی کارروائی کی جائے بلکہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے۔ پاکستان کی حکومت OIC کے اس اجلاس اور اس فیصلے کی بھرپور تائید کرتی ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا، اور ہمارا یہ مطالبہ سویڈن کی حکومت سے بڑا جائز ہے، اور ہم اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے اس کا بھرپور فالو اپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیل بے پناہ کاوشوں کے بعد وہ ایک منطقی انجام پر پہنچی۔ اس کے لیے میں اپنی کابینہ کے تمام آنریبل ممبرز کو اور خاص طور پر فائنانس منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور متعلقہ جو ہمارے وزارتیں ہیں ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شبانہ روز محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا خاص کرم فرمایا اور IMF کے ساتھ 9 مہینے کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا، تو $3 ارب ان 9 ماہ میں پاکستان کو ملیں گے، اور پہلی قسط جولائی میں $1.1 بلین کی ہوگی۔ اس میں جس طرح میں نے کہا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے اور ان کی ٹیم نے شبانہ روز محنت کی، اور یقیناً محنت اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دیتے۔ اسی طریقے سے ہماری کابینہ کے معزز فارن منسٹر نے انہوں نے سفارتی سطح پر بھرپور کاوشیں کی، جس کا میں خود نہ صرف گواہ ہوں بلکہ میری اس سلسلے میں آج نہیں پچھلے کئی ماہ پہلے اس حوالے سے گفتگو ہوئی فارن منسٹر صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے، اور ان کی کاوشیں اس حوالے سے بڑی قیمتی ہیں۔ اور ابھی کل پھر مجھے میسج ملا بلاول بھٹو صاحب کا، ان کو فارن سیکرٹری نے یہ میسج مجھے دیا ڈائریکٹلی بھی اور فاطمی صاحب کے ذریعے بھی، کہ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری نے یہ پوچھا ہے کہ مزید پاکستان کو اس بارے میں کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ نہ صرف میں MD IMF کرسٹلینا جارجیوا کا اور ان کی ٹیم کا اپنی طرف سے اور اپنی کابینہ کی طرف سے ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں فارن منسٹر صاحب، ان کی ٹیم کا اور یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے کل فائنانس منسٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سارے کام ہو چکے ہیں، اب مزید اس میں ضرورت نہیں، اب ہمیں کاغذی کارروائی کرنی اور کچھ 1-2 اور معاملات اس سلسلے میں کرنے ہیں۔ اب میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیل ہونے سے کئی ماہ پہلے، اور یہ بات ریکارڈ پہ اس لیے لا رہا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی، بطور ایک سیاستدان، اور آج بطور آپ کی ایک منتخب وزیر اعظم کے، کہ چین نے اس حوالے سے جو ہماری مدد کی ہے، جو پچھلے 3-4 ماہ گزرے ہیں، میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تقریباً $5 بلین، جس میں ساورن لونز کا رول اوور اور خاص طور پر کمرشل بینکس کا پیسے فوراً واپس کرنا، اس میں بھی وزیر خزانہ بہت پرو ایکٹیو تھے اور مجھے ہر وقت ہر لمحہ بتاتے رہے۔ تو یعنی
جو حالیہ جو لونز ہیں کمرشل لونز وہ ہم نے وقت سے پہلے ادا کر دیے تاکہ ہمیں ضرورت تھی، انہوں نے فوراً پیسے واپس دیے ہمیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً $5 ارب کے جو رول اوورز ہوئے ہیں ساورن لونز کے اور کمرشل لونز کے، یہ ایک اپنی نوعیت کی تاریخ ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سب کی یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے پبلک سرونٹ بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں، اور پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کبھی بھولیے گا نہ کبھی. ماضی میں بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کی بے پناہ مدد کی ہے، میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا، آپ سب اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر یہ $5 بلین IMF کے ڈیل سے ہونے سے پہلے جو کہ 3 ماہ پر محیط ہے، یہ اگر ہمیں نہ ملتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا. میں وہ الفاظ اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برادر ملک سعودی عربیہ نے $2 ارب کا ہم سے کمٹ کیا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. سعودی عربیہ آپ جانتے ہیں پاکستان کا اپنا ایک ایسا دوست ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، برے وقت میں اور اچھے وقتوں میں. اچھے وقت کے تو سب ساتھی ہوتے ہیں، برے وقت کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ اصل میں ساتھی ہوتا ہے. وہ ایک شعر بھی ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں کام آئے، اچھے وقت میں تو سبھی دوست بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اسی حوالے سے UAE کے صدر نے میرے محترم بھائی محمد بن زائد، جب میں دورے پہ گیا تھا تو انہوں نے مہربانی کی، میرے ساتھ نوید قمر وہاں پر موجود تھے، خواجہ آصف صاحب موجود تھے، شاید سعد رفیق صاحب تھے، ہمارے فائنانس منسٹر شاید وہاں پر موجود تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں. تو وہاں پر میں نے بڑے ہچکچاتے ہوئے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر $1 بلین حاضر، کس طرح انکار کر سکتا ہوں. تو یہ ہے وہ تفصیل جو جس کے ذریعے اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین جو گیپ تھا 2 بلین کا، اس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین کی رقم فی الفور ادا کر دی. جب میں پیرس میں تھا انہوں نے اعلان کر دیا، سوری ادا نہیں، اس کا کمٹ کر لیا پیرس میں. میرے کچھ آنریبل کولیگس کچھ اس بارے میں تشویش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم ہے کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے چیئرمین سے جب میری ہوٹل میں ملاقات ہوئی تو اگلے دن مجھے اطلاع مل گئی کہ انہوں نے $1 بلین کمٹ کر لیا. یہ داستان مکمل نہیں ہوتی میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اگر میں اس بات کا ذکر نہ کروں کہ سعودی عرب سے $2 بلین کو لانے میں ہمارے سپہ سالار کا کلیدی رول ہے. ان کا کلیدی رول ہے ان کا جنرل عاصم منیر صاحب کا، اور UAE سے جو ہماری کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی $1 بلین کی، اس میں بھی اپنا پیش رفت میں ان کا کلیدی رول ہے. تو یہ ہے اختصار کے ساتھ میں کہوں گا ٹیم ورک. اور پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، ہم حکومت میں ہوں نہ ہوں، اپوزیشن میں ہوں یا کہاں ہوں، ایک بات میں آپ کو اپنے 40 سالہ تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اگلے کم از کم اگلے 15-20 سال اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے وقت کی حکومت، سیاستدان اور ان اداروں کو مل کر اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ میں دہرا رہا ہوں، ہم مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چومے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. میں ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اس بات کی ادب سے تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو اور پھر سب کو، کہ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی مقام فخر نہیں ہے، یہ فخریہ لمحہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. میں ایمان سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو 9 مہینے کا ہمیں اٹس اے بریدر،
इट्स अ ब्रीदर, ये हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली है. वी मस्ट कन्वर्ट दिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी. और वो उसका एक ही रास्ता है कि एक विजन हो, अपना यूनिटी हो, और फिर दिन रात एक कर दें, दिन रात एक कर दें. और वो कुर्बानी और इसार का रास्ता है जो कि आम आदमी नहीं, वो मुझसे, आपसे, अशराफिया से, कराची के बड़े बड़े सनतकारों से, लाहौर के सनतकारों से, कोयटा के, पेशावर के जो ट्रेडर्स हैं बड़े बड़े, जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है, उनसे ये सफ़र कुर्बानी और इसार मांगता है. एक ढब से, एक स्ट्रेटजी के ज़रिए और एक विजन के ज़रिए. और अगर इस रास्ते पर हम चल निकलेंगे इंशाअल्लाह, और अगर इस रास्ते को अपना लेंगे, तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से तरक्की और खुशहाली आपके कदम चूमेगी. क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, उसका फरमान, उसका वादा है कि मेहनत को मैं रायगा नहीं जाने देता, मैं कभी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता. तो मैं, बात लंबी हो गई, मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हर वक्त मेरी मामनत की, मुझे गाइड किया. और पेरिस में मेरे साथ जो मेरे काबीना के कोलीग्स थे, मैं उनका भी ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ. जनाब सरदार सादक जो यहाँ मौजूद नहीं है, मोहतरमा शरी रहमान साहिबा का, मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब साहिबा का, और मोहतरमा डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा का. उन्होंने उस मीटिंग में, IMF की MD की मीटिंग में बड़ा अच्छी तरह उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. और हमारे वहाँ पर जो सफ़ीर थे वो, और फातमी साहब मौजूद थे. मैं इन सब का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ. अल्लाह ताला खुदा करे कि ये आखिरी IMF से हमारी डील हो, अल्लाह करे आखिरी हमारी IMF से डील हो, और दोबारा कभी हमें IMF से के पास ना जाना पड़े. बट इट्स ईजियर सेड देन डन. उसके लिए जो मैंने जो कुलिया बताया नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं, वही रास्ता है. आप बताएं कि 600 अरब रुपए आपके साल के, आपके SOEs वहाँ पर उसको बेड़ा गर्क हो जाता है. गरीब कौम का पैसा 600 अरब रुपया, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो बंद पड़े स्टील प्लांट्स हैं, चाहे वो बंद पड़ी मशीन टूल फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो बंद पड़ी इलेक्ट्रिकल फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो PIA है, चाहे वो आपके जो दूसरे इदारे, 600 उसमें अपना आपके गर्क हो जाते हैं. 600 अरब का मतलब है कि $2 बिलियन. तो किस तरह आप तरक्की कर सकते हैं? ये वो फैसले आपको करने होंगे. अल्लाह करे कि जिसको भी अल्लाह ताला मौका दे अगले इलेक्शन के नतीजे में, जो मैं बताएगी, खुदा करे वो उस रास्ते पर चलेगी. लेकिन इन 42-40 दिनों में मैं कैबिनेट के एक एक मेंबर से इंडिविजुअली और कलेक्टिवली गुजारिश करूंगा कि पॉलिसी फ्रेमवर्क के हवाले से हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम कर जाएं, ताकि एक ग्राउंड, उसकी एक फाउंडेशन बन जाए, ताकि लोगों को ये इल्म हो कि इस कोलिशन गवर्नमेंट ने एक विजन दिया था. खाली IMF डील के ऊपर इक्तफा नहीं किया, बल्कि जो अगला जो रोड मैप है उसके ऊपर उन्होंने एक विजन दिया, पॉलिसी गाइडलाइंस दी. ये आपकी एक लेगेसी होगी. आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने इजहार ख्याल के आगाज़ में कहा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत करते हैं, मुलव्वस अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा करते हैं. पाकिस्तान की हुकूमत OIC के फैसले की भरपूर तायद करती है. वज़ीर-ए-आज़म ने स्वीडन की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करे. साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने इजहार ख्याल करते हुए IMF के साथ 9 माह के लिए स्टैंड बाय मुआहदे अरेंजमेंट के हवाले से भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि IMF से $3 अरब मिलेंगे जो आइंदा 9 माह के लिए मुआहदा है. वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मेहनतों का ये समर है. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया, जिसमें चीन, सऊदी अरब, UAE और दीगर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं, हमें गुज़िश्ता हुकूमत के वर्से में मिले हुए जो फैसले किए गए थे, उसके बाद मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ा.